موسم میں اگر ٹھنڈا گلاس پانی کا بلائیں تو کلیجے سے ٹھنڈک نکلتی ہے، لیکن عاشق ہوتا ہے نا، عاشق اس کے کلیجے میں ٹھنڈک جب پہنچی ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، اس کے کلیجے میں پہنچی ہے وہ خود سے کہتے ہیں۔ یہ سادات کی نفر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو سیٹ بن کر آیا اس سے شکوہ نہیں، لیکن جو مدینہ والے کے در کا فقیر بن کر آیا وہ کہے گا سبحان اللہ۔ یا اللہ جس کے ہاتھ بلند ہو تیرے محبوب کی نالین کا صدقہ اس کے گھر سے مسلسی کو دور فرما، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نوچا، اگر تو ہے عین نور تیرا سب گھران انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل خطیب مقرر ایک سید زادہ گلشن زہرا کا ایک پھول کسی دعوت میں محتاج نہیں، بین الاقوامی اسی لیے میں نے عرض کیا کوئی مبالغہ آنا ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ سبھی احباب جانتے ہیں الحمدللہ پورے انگلینڈ کے اندر یونائٹڈ کنگڈم 4 کنٹریز، یونائٹڈ کنگڈم جو ہے نا کنگڈم ریاست، یونائٹڈ کنگڈم کا مین دل انگلینڈ کا اندر الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد ہے، ان ساری تعدادوں میں مسلمانوں کی جہاں اکثریت پائی جاتی ہے، کافی شہر ہے الحمدللہ جہاں مسلمانوں کی تعداد پائی جاتی ہے، اور وہاں پر رہ کر جو مسلمانوں نے مسجد تعمیر کرائی پورے انگلینڈ کی، مبالغہ میں نہیں کر رہا ہوں بابا، پورے انگلینڈ کی سب سے بڑی مسجد جس کا نام ہے لیسٹر سینٹرل ماسک، اس مسجد کے خطیب و امام آپ کی جانی پیشانی شخصیت قبلہ پیر سید یاسین شبابہ کے شہزادے فرزند اکبر میرے محسن، اور الحمدللہ یہ آستانہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ سادات ہے نا دیکھیں پھول سمندر ہے نا، سمندر میں ضرورت ان کو ہے، ہم پیاسے ہیں، سمندر تو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، تو وہاں بھی الحمدللہ میری حاضری ہوئی بابا کے قدموں میں الحمدللہ وہاں بھی، تو وہاں بھی بابا نے اسی ٹائپ کا انوائرمنٹ بنایا ہوا الحمدللہ، اور ابھی لوگ فون کرتے بولتے ہیں کہ یار جو بابا جب ہوتے ہیں نا اس محفل کی روحانیت ہی ہو رہی ہے، سید جاتے ہیں نا حضور کی اولاد، دیکھیں فرق ہے، زمین اور آسمان سے بھی بڑا فرق ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تمام یہ خاص ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں اکرام بال کہتے ہیں بچے کو، اکرام ایک خاص بالے او جڑا خاص بالے زغرا دلالے او جڑا او جڑا خاص بالے زغرا دلالے او نیزے چڑھ چڑھ او قرآن سناوے نیزے چڑھ چڑھ قرآن سناوے نیزے چڑھ چڑھ قرآن سناوے او سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا او پڑھنا تصویرہ، تو بغیر کسی تاثیر کے میری مراد آپ سب پہچان گئے ہوں گے، سب جان گئے ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ کی اسی ذاتی کی شخصیت الحمدللہ یہ علاقے والوں کے لیے بھی فخر ہے، یہ سادات جہاں کا تشریف فرما ہے، اور یہی بابا جہاں بھی جائیں گے تو اسی آستانے کا نام لیا گیا، آستانہ ہے کہاں آپ کے اسی ایریا میں، یہ نمائندگی کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے سایہ سلامت رکھے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید سلطان سے بابا قادری چشتی، اللہ آپ سب کے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ ایک بار سادات کے ادب میں سب کھڑے ہوں گے، نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، فیضان غریب انشاءاللہ 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 اسی طرح تو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام حضرات دعوت بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ باوز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید حاجی باقر علی شاہ صاحب، میرے والد محترم سید یاسین شاہ مٹیاری صاحب، اور اسی محفل میں جلوہ افروز سید امین بابا، سید اکبر شاہ مٹیاری صاحب، سید ہارون شاہ صاحب، سید نصیب شاہ صاحب، سید اصغر علی شاہ صاحب اور دیگر سادات کرام، سید امیر شاہ بابا، یہاں پر جتنے سادات کرام موجود ہیں، اگر کسی کا نام رہ جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا. یہ محفل انہی سادات کی وجہ سے آج اس قدر عروج پر ہے کہ اسٹیج پر جتنے سادات کرام موجود ہیں، اور یہ ان کا بڑا کرم ہے، اور انہی تمام سادات کرام کی سرپرستی میں ہم سب یہاں موجود ہیں. وہ دیگر تمام حاضرین و ناظرین، ہمارے تمام عقیدت مند ڈالمیا سے آئے ہوئے، میمن گوٹ سے آئے ہوئے، کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ان تمام دوستوں اور بزرگوں کو میں مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل آپ جانتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت رکھی گئی ہے، قبلہ سائیں یاسین شاہ صاحب کی جانب سے یہ حکم تھا کہ یعنی میں کچھ دنوں میں واپس جا رہا ہوں، تو شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ کے جانے سے پہلے ایک الوداعی محفل ہونی چاہیے، اور اس محفل کا اہتمام کیا گیا. اور آج اس محفل کے جو بالخصوص زینت بنے وہ ہمارے محترم الحاج ساجد رضا قادری صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا ہے. یہ پاکستان میں کم رہتے ہیں، وہ دیگر باہر ممالک میں زیادہ رہتے ہیں. مجھے پاسپورٹ اپنا دکھایا، کہا کہ شاہ صاحب اب کوئی پاسپورٹ کا کوئی پیج خالی نہیں کہ جس پر میں ویزا لگوا سکوں. یعنی اس قدر پاسپورٹ پر ویزائیں لگی ہوئی، سرکار کا صدقہ کھا رہے ہیں، نعت پاک سے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار لے کر انگلینڈ کی سرزمین، پورے انگلینڈ میں، اور اب تو یہاں تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. کیونکہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ ساجد بھائی یہ کچھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. معلوم ہے لیکن انگلینڈ کی جو صورتحال وہ آپ نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں. اور یہ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ جو وہاں پر الحمدللہ سنی ٹی وی چینلز جو چل رہے ہیں، اب وہ باقاعدہ رسپانسر کر رہے ہیں ساجد صاحب کو کہ آپ رمضان المبارک کے 15 دن آپ کو ہمارے ٹی وی پر آنا ہے، اور ٹی وی کے ذریعے صرف نعت پاک سنانی ہے. سبحان اللہ.
یہ سعادت نے حاصل ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین پر جو ٹیلی ویژن ٹی وی جو مسلم ٹی ویز جو چل رہے ہیں وہاں پر جس طرح اس محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں وہاں پر اس ٹی وی کی زینت بنے رہتے ہیں. امہ چینل، نور ٹی وی، تکبیر ٹی وی و دیگر جتنے وہاں پر چینلز ہیں، جس طرح یہاں کیو ٹی وی میں دھوم مچائی اسی طرح وہاں کے تمام چینلوں میں انہوں نے آ کر نعت پاک کے ذریعے اپنا نام روشن کیا، اپنے وطن کا نام روشن کیا. نعت کی جو محفل تھی وہ ہم نے وقت سے پہلے ختم کر دی تھی. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کل یوم سوگ منایا جا رہا ہے کسی پارٹی کا کوئی رکن کے قتل ہونے پر جو کچھ یہاں ہوا اس وجہ سے وہ محفل جلدی ختم کر دی گئی. مگر جب سے میں پاکستان آیا ہوں میں یہ معاملات دیکھ رہا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آئے دن یوم سوگ منایا جاتا ہے. میں اتفاق سے کل بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں سے نوازا ہے، یہ پاکستان جس کو جو آتا ہے کھا رہا ہے، جو آیا اس نے پاکستان کو کھایا ہے، مگر یہ پاکستان ہے جو سب کو کھلا رہا ہے. یہ پاکستان جو سب کو کھلا رہا ہے. اگر آج پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا، مگر پاکستان آج بھی سلامت ہے اور رہتی دنیا تک یہ پاکستان سلامت رہے گا. اس کی وضاحت کروں گا میں. یوم سوگ آئے دن یوم سوگ منایا جاتا ہے. میں اتفاق سے سوچ رہا تھا، میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یا اللہ کوئی ایسا بھی دن آئے کہ جس دن یوم خوشی منائی جائے، یوم خوشی کا دن منایا جائے، بغیر کسی لسانیت کے اختلافات سے، بغیر کسی قومی اختلافات کے. ہر ایک قوم، ہر ایک پارٹی ایک پلیٹ فارم پر آ کر کوئی خوشی کا دن منائے. ہمیں اس وقت پاکستانیوں کو جو ضرورت ہے وہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اپنے رب العزت کی بارگاہ میں توبہ مانگیں کہ آج جو اس کا عذاب کبھی قتل و غارت کی صورت میں ہے، کبھی روزگاری ختم ہونے کی صورت میں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے کہ یہاں پر اس پاکستان کے اندر یہ حال ہے کہ بڑی راتوں کا احترام ختم ہو چکا ہے. لوگ نہیں دیکھتے کہ آج شب برات کی رات ہے، کہ آج کی رات جس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ارے وہاں پر تم قتل کر کے ایک قاتل بن کے پیش ہونا چاہتے ہو. اس رات تم غریبوں کو ظلم کر کے، غریبوں کا نقصان کر کے کیا نامہ اعمال پیش کرنا چاہتے ہو. یہ رات جو بڑی رات گزری ہے یہ خدا کی قسم ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے بڑی راتوں کے احترام کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بلوچستان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے مگر یتیم اور مسکین نظر آتا ہے. پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ یہ پنجاب جس کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے. جب ہم سرحد کی طرف دیکھتے ہیں جسے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، آج وہاں پر دین کا لبادہ اڑ کر جو قتل و غارت کے بازار کو گرم کیا ہوا. اور جب سندھ کی طرف ہم آتے ہیں، کراچی شہر کی طرف دیکھتے ہیں جو روشنیوں کا شہر ہے، نہ کسی کی عزت، نہ مال، کسی چیز کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی جب گھر سے نکلتا ہے تو خوف زدہ ہو کے نکلتا ہے کہ نہ جانے میں ڈھیروں آخر کے ساتھ یعنی اس قدر ہمارے ملک کے حالات کر دیے گئے ہیں. یہ تمام تر بیرونی جو سازشیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو مٹا دیا جائے، پاکستان کو مٹا دیا جائے. کیونکہ پاکستان کا مطلب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، کہ پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی اسلامی جمہوریت، اسلام کے نام پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی. آج قوم اس ملک کی افواج کو برا بھلا کہنے لگی ہے. کبھی سوچا کہ یہ فوج، پاکستان کی فوج، کہ جب اسرائیل آنکھیں دکھا کر فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو یہی فوج ان کے ناکام ناپاک
ارادوں کو کامیاب ناکام کرتے ہوئے ان کے جہاز گراتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ارے یہی فوج، پاکستانی فوج کے جب بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، بیت المقدس پر جب حملہ کیا جا رہا، کنٹرول حاصل کر لیا گیا، ساری ممالک کی فوج ناکام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت پاکستانی فوج کو عطا فرمائی کہ حرم پاک کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ ارے یہی فوج جب کارگل کی پہاڑی پر جاتی ہے، ہمارے پڑوسی ملک کی فوج حیران رہ جاتی ہے، لاچار ہو جاتی ہے۔ یہی فوج جس پر ہر ملک کی فوج کو ناز ہے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، کسی پاکستانی سے پوچھے کہ جب وہ اپنے ملک سے باہر جاتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، کہ جب وہ اپنے ملک سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ آپ تو یہاں پر ٹیلی ویژن کے ذریعے جو کچھ دیکھتے ہیں اس قدر فیل نہیں ہوتا ہوگا جب ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ایک پٹی چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ کا دھماکہ ہو گیا، یہاں اتنے اس قدر لوگ مارے گئے، یہاں آگ لگ گئی، یہاں گاڑی جلا دی گئی، یہاں پر دکانوں پر فائرنگ کی گئی۔ یقین مانی اس قدر ان سے پوچھے کہ جو پاکستانی دوسرے ممالک میں موجود ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ میں نے جو شروع میں بات کی کہ لوگ جو بیرونی سازشیں یہ مٹانا چاہتے ہیں پاکستان کو، مگر پاکستان کبھی نہیں مٹے گا، کیونکہ اپنے خون سے ایسی لکیریں کھینچی گئی ہے اس وطن کی، کئی قربانیوں کے بعد یہ ملک کو سلامت اس ملک کو بنایا گیا ہے، اور یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک صرف اردو بولنے والے کا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک صرف پنجابی بولنے والے کا ہے، نہیں، یہ ملک ہر قوم ہر بولی بولنے والے کا یہ ملک ہے۔ یہ ملک پاکستان میں جتنی قومیں آباد ہیں ان کا ملک ہے، مگر ان کا بعد میں ہے۔ سب سے پہلے جو پاکستان اگر ہے تو یہ دادا صاحب کا پاکستان ہے، یہ پاکستان کہ جس کو مٹانے کی سازشیں کی جاتی ہے مگر یہ مٹ نہیں رہا، کیونکہ یہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں، میرے دادا صاحب کا پاکستان ہے۔ اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ پاکستان بابا فرید الدین کا پاکستان ہے، اور یہ پاکستان بہاؤالدین زکریا ملتانی کا پاکستان ہے، یہ پاکستان شاہ عبداللطیف بٹائی کا پاکستان ہے، یہ پاکستان سلسل سرمت کا پاکستان ہے، یہ پاکستان شہباز قلندر کا پاکستان ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے، جو فیضان آج اس کی صورت میں یہ پاکستان ہے کہ کبھی نہیں مٹ سکتا، کہ اس کو مٹانے والوں مٹ جائیں گے، مگر یہ وقتی آزمائش سے ہم جو گزر رہے ہیں، مگر ہمیں اللہ کے ولیوں پر پورا اعتماد ہے کہ جب تلک داتا صاحب کا علم لہراتا رہے گا اور ہر سنی پاکستان کا چہرہ کھلکھلاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، کیونکہ آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو آج موجود ہے تو یہ اللہ کے ولیوں کا احسان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا انعام ہے، مگر یہ وقتی آزمائش بھی گزر جائے گی۔ میں آج داتا صاحب، کیونکہ داتا صاحب جو پاکستان کے شہنشاہ ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں، شہنشاہ پاکستان حضرت داتا صاحب ہے۔ اگر پوچھو خدا کی قسم، بڑے صغیر پر اگر اسلام آیا، صرف پاکستان نہیں ہندوستان پر بھی اگر اسلام آیا تو داتا صاحب کا صدقہ ہے۔ کہ غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز جب آتے ہیں ہندوستان جانے سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ داتا صاحب کے قدموں میں آتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک سچے پاکستانی ہو کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ارے خواجہ صاحب نے اگر بتا دیا کہ پہچانو، پہچانو یہ دادا کا دربار ہے۔ ارے اسی دادا پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، لاہور شہر پر لوگ تو ہمیں کہتے ہیں، ہم جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو جوتے اتار دیتے ہیں، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، مگر خدا کی قسم جب بابا فرید الدین گنج شکر لاہور جاتے ہیں، مدینہ پاک نہیں، لاہور جاتے ہیں، اٹھائیے کشف المحجوب پڑھیے، واقعہ موجود ہے کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر جب پاک پٹن سے لاہور جاتے ہیں تو لاہور کی جب حدود میں پہنچے تو اپنے جوتے اتار دیے۔ محبت سے کہہ دیجیے
اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیے اور کہاں جا رہے ہیں؟ داتا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اور پھر جب جیسا قریب پہنچے تو حضرت لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں. حضور بابا فرید الدین گنج شکر لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں. عقیدت مندوں نے پوچھا کہ بابا فرید الدین سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اس طرح ہم نے آپ کو پاک بدن میں نہیں دیکھا جو آج آپ داتا کی نگری میں کر رہے ہیں. بابا فرید الدین نے فرمایا کہ یہ داتا کی نگری ہے کہ یہاں کا ماحول جنتی ماحول ہے. ارے یہاں کی فضا جنتی فضا ہے. میں آج لمبے سانس لے کر اس جنتی فضا سے اپنے آپ کو مسرور کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اللہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں بلند کر کے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، داتا کا پاکستان. بابا فرید الدین گویا یہ بتا رہے ہیں ارے مدینہ پاک تو بہت دور ہے مگر عشق والا ہوتا ہے وہ داتا کی نگری میں جاتا ہے تو جوتے اتار دیتا ہے، لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو مسرور کرتا ہے. یہ اسی داتا کا پاکستان ہے. اور پھر کیونکہ بابا فرید الدین جانتے تھے بابا فرید الدین کے پیر و مرشد کون تھے. یہاں پر سارے قادری اور چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. بابا فرید الدین کے پیر و مرشد بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتیہ رہنما ہیں. وہ جانتے تھے بابا فرید کہ میرے پیر تو خواجہ قطب الدین ہے مگر خواجہ قطب الدین کے پیر بابا خواجہ غریب نواز ہیں. وہ جانتے تھے کہ یہ وہی بارگاہ ہے. لیکن جب اس بارگاہ میں غریب نواز آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں؟ آج بھی اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ سعادت بخشی ہے انہوں نے جا کر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر حضور داتا صاحب کے قدموں میں خواجہ غریب نواز کا چلہ ہے. حالانکہ وہاں پر آج بھی مسجد موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھی جس کی بنیاد خود داتا صاحب نے رکھی تھی. داتا صاحب نے جس مسجد کی بنیاد رکھی تو خواجہ صاحب چاہتے تو اس مسجد میں جا کر چلہ کر لیتے. نہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے. دیکھیں اور سوچیں ارے غریب نواز جب جاتے ہیں تو داتا صاحب کی بنائی ہوئی مسجد میں نہیں بیٹھ رہے، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ کر آئے اور سمجھتے اس بات کو کہ آخر ماجرا کیا ہے. اور یہ مسجد وہی مسجد تھی کہ جب مسجد بنائی گئی، میں توجہ چاہوں گا کہ جب مسجد بنائی گئی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. مسجد بنانے کے بعد اعتراض کیا. وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ اس مسجد کے کعبے کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو پتہ تو یہ چلتا ہے کہ مسجد بنانے پر اعتراض تو پہلے بھی تھے. اعتراض پہلے بھی کیے جاتے ہیں، آج کی بات نہیں ہے. مگر اس وقت مسجد کے قبلے کی درستگی پر کہ یہ قبلے کی درستگی ٹھیک نہیں، اس بات پر اختلاف. مگر آج مسجد بنانے پر اختلاف. ارے وہ داتا صاحب کی مسجد تھی تو آج داتا کے ماننے والوں کی مسجدوں پر اختلاف. تو جب اختلاف ہوا داتا صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کو اختلاف ہے اس بات پر کہ کعبے کی سمت، کعبہ شریف کی سمت درست نہیں، تو وہ آ جائے اور آ کر میرے پیچھے دیکھ لے. اور جب لوگوں کا مجموعہ اکٹھا ہوا داتا صاحب نے کہا سارے میرے پیچھے آ جاؤ. اور داتا صاحب نے امامت فرمائی. جیسے ہی کہا کہ اللہ اکبر کہنا تھا کہ سب کی آنکھیں بند ہوئی اور کعبہ شریف ایک دم سامنے آ گیا. کہ وہی مسجد کہ جس مسجد میں داتا صاحب نے کعبے کی زیارت کروا دی، مگر خواجہ صاحب اس کے باوجود بھی اس مسجد میں نہیں بیٹھ رہے. وہ بیٹھے داتا صاحب کے قدموں میں، اور قدموں میں بیٹھے اور جو فیضیاب ہوئے داتا کے قدموں میں بیٹھنے والے خواجہ کہ جب چلہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ جانے لگتے ہیں تو پھر آپ نے جو اشعار لکھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ارے یہ وہ ہستی ہے کہ جو خدا کے خزانوں کو لٹا رہا ہے، کیونکہ وہ معرفت ان کو حاصل تھی، کشف ان کو حاصل تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ فیض جو لے کر گئے داتا صاحب سے فیض لے کر ہندوستان میں حضور خواجہ صاحب فیض لے کر داتا صاحب سے
ہندوستان گئے. آئیے میں یہاں پر ایک بات اسی کو اسٹاپ کرتا ہوں. میں حضور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کے بھی آبا و اجداد، آپ کے جو آبا و اجداد قندھار سے آئے تو وہ ڈائریکٹ انڈیا نہیں گئے، ہندوستان اور پاکستان ایک تھا کہ آج جہاں پر اعلیٰ حضرت کا خاندان موجود ہے وہاں نہیں گئے. پہلے لاہور ہے، لاہور شیش محل ہوٹل جو آج بھی موجود ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملکیت تھی، ان کے آبا و اجداد کی. تو وہ بھی انہوں نے پہلا قیام کیا تو لاہور سے کیا گویا حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی آبا و اجداد جو ہندوستان کی سرزمین پہ گئے تو وہ بھی لاہور سے فیض لیتے ہوئے گئے. لاہور جو پاکستان کا ایک شہر جو زندہ دلوں کا شہر کیوں کہ وہ داتا کی نگری ہے. اور جب حضور خواجہ صاحب داتا صاحب سے فیض لے کر جب بر صغیر پہ جو آج اسلام کے پرچم جو لہرا رہے ہیں، اسلام کے جھنڈے جو لہرا رہے ہیں، تو ان کی نگاہوں فیض سے جو 90 لاکھ ہندوؤں کو جو مسلمان کیا، یہ فیض جو تھا تو داتا صاحب کا فیض تھا کہ داتا صاحب سے فیض لے کر اور داتا سے فیض لے کر جو خواجہ جاتے ہیں تو 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی. کوئی فوج، کوئی سپاہی کا لشکر نہیں، بلکہ 40 درویشوں کو لے کے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نادان کے اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. باہر ممالک کی یہ باتیں بہت عام ہیں. اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو 9/11 کے بعد ورلڈ ٹریڈ پر جو کچھ حملہ ہوا اس کے بعد اسلام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. 7/7 کے بعد اسلام ختم ہو جاتا. کہ جن کی یہ سوچ ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، نہیں، ارے اسلام تو محبتوں سے پھیلا ہے. اور اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار اللہ کے ولیوں کا ہے. اور بڑے صغیر پر بالخصوص بڑے صغیر پر جو اسلام کے پرچم جو لہرا رہے ہیں وہ حضور داتا صاحب کا فیض ہے، حضور خواجہ صاحب کا فیض ہے، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض ہے. یہ اسلام زور زبردستی، اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام اپنے کردار سے، گفتار سے، اخلاق سے، محبت سے پھیلا ہے. اور یہی تعلیم اللہ کے ولیوں کی ہے. آج جو کچھ پاکستان میں قتل و غارت کے بازار کو گرم کیا جا رہا ہے، خدا کی قسم اگر اللہ کے ولیوں سے یہ ناطہ جوڑ دیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ جائے تو یہ ہر قسم کے اختلافات کو ختم کر دیں گے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنا پیش ہے ابرار میں ہر لیزہ ہو ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنا پیش ہے ابرار میں ہر لیزہ ہو ہر بار. جامائے عشق محمد بگڑ لیتا ہے گھر کا کو پھول بنا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شعار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے. کوئی سندھی ہو یا بلوچی ہو یا مہاجر ہو یا پختون ہو، ارے یا پنجابی ہو یا کچھی ہو یا میمن ہو یا گجراتی ہو یا بنگالی ہو، ارے کسی بھی خطے کی قبیلے کی زبان ہو، اس سے نہیں کوئی سروکار. سبحان اللہ کہتے ہیں. کیونکہ جامع ہے عشق محمد جو پہن لیتا ہے، جامع ہے عشق محمد جو پہن لیتا ہے، پھر وہ ہر خار کو وہ پھول بنا دیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا دیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. تو یہ عشق کے رنگ کہاں رنگ لگے جاتے ہیں؟ یہ آؤ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں. غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھو تو وہاں پر مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو سب نظر آتے ہیں. مگر آج جو اللہ کے ولیوں سے دور ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی لسانیت اختلافات ہے.
को मिटा के इश्क के रंग में रंग दे, और फिर जो रंग जाता है इश्क के रंग में वो हर एक को मोहब्बत का शिकार कर देता है। तो आज लोग पूछते हैं कि खानकाहों से अल्लाह के वलियों की बारगाहों में क्या मिलता है? अरे आओ तो सही पता चले क्या मिलता है। अल्लाह के वलियों की बारगाह में मोहब्बत मिलती है, मगर आता वही जो इश्क वाला होता है। इश्क वाला जो होता है, क्या अकल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़ जुनून ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अकल की जहां इंतहा होती है, अरे अकल के दरवाजे जहां बंद होते हैं वहां से इश्क की इब्तिदा होती है। अरे किसी इश्क वाले से पूछो, अरे ये अमीर खुसरो ये इश्क वाले थे। अमीर खुसरो के पीरो मुर्शिद महबूब इलाही, ये वही महबूब इलाही अल्लाह ताला ने रूए जमीन पर महबूब दो ही भेजे हैं, एक महबूब सुबहानी है, दूसरे महबूब इलाही है। सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अरे चिश्तियों जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं चिश्तियों के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ। अमीर खुसरो अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा महबूब इलाही के जूते उठाते हुए नजर आते हैं, जूते उठाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इश्क के रंग में रंगे हुए थे। और जब महबूब इलाही को देखते हैं, महबूब इलाही को देखते हैं तो वो बाबा फरीदुद्दीन के घर के मांगते नजर आते हैं। यार हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही है, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। महबूब इलाही की तारीफ करिए, अपने हर जुमले में बाबा फरीद की तारीफ लिखते हैं, क्योंकि बाबा फरीद का ये पेश था, बाबा फरीद की निगाह करम थी, ये बाबा फरीद का बहादुर मुरीद था। अरे जिसके मुरीद अमीर खुसरो बन गए, यही बाबा फरीदुद्दीन हजरत महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद हैं, और बाबा साबिर पाक के पीरो मुर्शिद हैं, क्योंकि सारे इश्क के रंग में रंगे हुए थे, ये इश्क के रंग में रंगे हुए थे। हर जगह उन्होंने अकल इख्तियार नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि अकल के घोड़े हर जगह नहीं दौड़ाए जाते, अकल के घोड़े हर जगह नहीं दौड़ाए जाते, कहीं कहीं अकल के घोड़े गिर पड़ते। ये इश्क वाले थे कि जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में आते जाते नजर आते थे। महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन के पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप मुरीद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सुभान अल्लाह कह दीजिए। आधा सिलसिला मैंने पढ़ दिया। ये ख्वाजा अमीर खुसरो मुरीद हैं जो हजरत महबूब इलाही के, महबूब इलाही मुरीद है बाबा फरीदुद्दीन के, और बाबा फरीदुद्दीन के दूसरे मुरीद है साबिर पाक के। जब ड्यूटी लगाई इश्क वालों की ड्यूटियां मिलेगी, क्या ड्यूटी लगाई पीर साहब ने? लंगर खाने की ड्यूटी लगाई। 12 साल लंगर खिला रहे हैं। अरे खानगाहों पर आने वालों का काम यही होता है, खिलाना और लुटाना होता है। वहां पर लूटा नहीं जाता बल्कि लुटाया जाता है। अरे ये सियासतदान, ये अकल वाले जो लूट कर भी खुश नहीं होते, ये इश्क वाले जो हमेशा लुटा कर खुश हुआ करते हैं। साबिर पाक को जब उनकी अम्मा जान ले आती है और अर्ज करती है कि भाई जान इसकी कुछ तरबियत बनाइए। अब तरबियत बनानी हो तो किसी दारुल उलूम में भेज देते, मगर हुजूर के कदमों में ले आई, कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी लंगर खाने में है। 12 साल लंगर खिलाते रहे ये साबिर पाक, 12 साल लंगर खिलाते रहे। आज अगर पीर साहब, तो मेरा पीर साहब आज अगर अपने मुरीद को हुक्म कर दे कि तुम्हारा काम लंगर खिलाना है, मैं ये समझता हूँ आज के जोर का मुरीद सबसे पहले अपनी जगह बनाएगा। वो कहेगा पहले मैं ही खाऊंगा, आगे बाकी मुरीद देखे जाएंगे कहीं लंगर खत्म ना हो जाए, कहीं लंगर खत्म ना हो जाए। मगर अरे नादानू, ये चिश्तिया बेदार है, ये चिश्तिया लंगर है, ये कादरी लंगर है। अरे जो अजल से चल रहा है कयामत तक चलता रहेगा। इन्हीं के लंगर से आज और हम आप पलते हैं, ये लंगर कभी खत्म नहीं होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन लंगर खाने में नजर आते हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। लंगर खाने में लंगर खिलाते हुए नजर आते हैं। 12 साल के बाद, 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल गुजर जाने के बाद उनकी वालिदा मोहतरमा आती है। जब देखा कि मेरे बेटे का ये क्या हाल है, मेरे बेटे का ये क्या हाल हो चुका है मेरे साबिर का, कहा कि साबिर क्या बात है, खाना नहीं खाया? अम्मा हुजूर 12 साल से नहीं खाया है। मैंने तो तुझे यहाँ पर कुछ सीखने के लिए भेजा था, ये तूने अपनी क्या हालत कर दी है। ले गई अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन के पास कि मेरे भाई ये
बाबा फरीदुद्दीन पूछते हैं, गंदे शक्ल पूछ रहे हैं कि साबिर क्या हाल बना रखा है। बोलो हुजूर आपने जब से कहा है कि लंगर खिलाओ, मैं तब से लंगर खिला रहा हूँ। 12 साल से साबिर ने खाया नहीं है, 12 साल से आपके हुक्म पर खिला रहा है। अरे चिश्तिया बेजार है ना, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह कि 12 साल से लंगर खिला रहा हूँ। आपका हुक्म खिलाने का था, खाने का नहीं था। और उसी वक्त बाबा फरीदुद्दीन ने उन्हें खिलाफत अता फरमाई। उसी वक्त वो रंग में रंग दिया, अरे उसी इश्क के रंग में रंग दिया कि जब साबिर पाक कलियर जाते हैं तो आज भी किताबों में लिखा है कि क्या हाल कलियर का हो चुका था। हाँ, यही साबिर पाक कि एक मरतबा उनके मुरीद ने पूछा कि हुजूर फना क्या है और बका क्या है? फना और बका क्या है? फना क्या है, बका क्या है? हजरत साबिर पाक ने उस वक्त फरमाया कि ये जवाब मैं तुझे अभी नहीं दे रहा, एक वक्त आएगा ये जवाब तुझे मिल जाएगा। कहा कि हुजूर मुझे अभी जवाब चाहिए। कहा कि मैं तुझे जवाब दूंगा, जवाब तुझे मिलेगा फना और बका का। अब साबिर पाक इनके मुरीद बाबा फरीदुद्दीन के, जरा गौर कीजिए, फरीदुद्दीन का ये मकाम है तो साबिर पाक को जो मकाम मिला फरीदुद्दीन से मिला कि आज फना और बका की मंजिल बता रहे हैं, तो खालिद साहब का क्या मकाम होगा, दादा साहब का क्या मकाम होगा। अब फना और बका का जब सवाल पूछा गया, आपने फरमाया कि जब मैं इस दुनिया पानी से भी चला जाऊं और जो शख्स जो हस्ती मेरा जनाजा पढ़ाने आए, ये सवाल तो उनसे पूछ लेना, ये सवाल उनसे पूछ लेना। जब साबिर पाक इस दुनिया पानी को अलविदा कहते हैं, अब जनाजा तैयार है, इंतजार है कि कौन वो खुश नसीब, वो कौन सी हस्ती है जो हमारे पीर और मुर्शिद का जनाजा पढ़ाए। इतने में एक शख्स घोड़े सवार आते हैं, घोड़े पर जनाजा पढ़ाया, बगैर किसी से कलाम किए जनाजा पढ़ाने के बाद जाने लगे। वही मुरीद आगे बढ़ा और रोक कर पूछने लगा कि हुजूर मेरे पीर का ये हुक्म था, मैंने सवाल किया था जो फना और बका का था, मेरे पीर साहब ने कहा था कि उसी से पूछना जो मेरा जनाजा पढ़ाए। जरा आप मुझे बताओ कि आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फना क्या और बका क्या है। वो जो सवार घोड़े सवार पर जो हस्ती आई थी, नकाब पोश थी, उन्होंने जब अपना नकाब हटाया तो देखा खुद साबिर पाक थे, खुद साबिर पाक थे और फरमाने लगे कि देख फना और बका जानना चाहता है। अरे जो वो लेटा हुआ है वो फना है, जिसको तू देख रहा है ये बका है। ये साबिर पाक जिन्होंने अपने जनाजा खुदा के पढ़ाया, तो उनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन का क्या मकाम होगा। अब बाबा फरीदुद्दीन के पीरो मुर्शिद मैंने बताया था, क्या थे, कौन थे बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद? आप सोए तो नहीं हुए, ये चिश्तिया लंगर थोड़ी देर में खुल जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन के पीरो मुर्शिद ख्वाजा बख्तियार काकी थे। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी के लोग जब समाज सुनते थे तो कहते थे कि ये समाज सुनते हैं, ये कव्वालियां सुनते हैं, ये लोग क्या जाने, वो अकल वालों के नसीबों में कहासों के जुनून, ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। तो एतराज उन पर किए गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एतराज किए गए कि दाढ़ी नहीं रखी हुई और कव्वालियों के अंदर बैठे हुए, तो वो क्या होगा कि कव्वालियां सुनते हैं। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि जिस जिसको एतराज हो आज है महफिल समा में, सुभान अल्लाह कह दीजिए। लोगों ने जब देखा कि जब बाबा फरीद और ख्वाजा कुतुबुद्दीन की उम्र इतनी नहीं थी कि दाढ़ी हो, मगर आप ख्वाजा साहब की बड़ी नजर थी आप पर, ख्वाजा साहब ने जो कुछ अता किया था कि ये वो ही जानते हैं, क्योंकि उनके मुरीद बाबा फरीदुद्दीन जैसे उनके मुरीद हैं। जब लोग एतराज करने वाले आते हैं, जब ख्वाजा साहब को देखा तो चेहरे पर दाढ़ी नजर आ रही है। अरे यही कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कि जब नजर दौड़ाते हैं तो वो फेज लुटाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको जो फेज मिला वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मिला है। बात इत्तफाक कर रहा हूँ, गरीब नवाज के दीवारों, गरीब नवाज पर बात खत्म करूंगा कि गरीब नवाज कि जिनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद बाबा फरीदुद्दीन के मुरीद महबूब इलाही हजरत साबिर पाक, महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरो, ये तमाम मुरीद अपने
پیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان پر عقل کا رنگ نہیں تھا، عقل کا رنگ نہیں تھا بلکہ عشق کا رنگ تھا۔ ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں تھی بلکہ محبتیں تھیں، کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ آج بڑے صغیر پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کہ غریب نواز جی چشتیوں کے رہنما ہے، اور جب غریب نواز کو دیکھتے ہیں، آخری بات، غریب نواز کو جب دیکھتے ہیں تو خواجہ عثمان ہارونی کے غلام نظر آتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کے در کے منگتے نظر آتے ہیں، کہ جب جاتے ہیں علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد پیر کی تلاش میں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا تھا انہوں نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے، اور اللہ سے ڈرو اور اس وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ علم دین کو حاصل کرنا انہوں نے کافی نہیں سمجھا، اب علم دین حاصل کرنے کے بعد کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مل جائے مجھے ولی کامل، کوئی مل جائے مرد درویش کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا غلام بن جاؤں، میں اپنے آپ کو بھگا دوں، اپنے آپ کو فنا کر دوں۔ یاد رکھیے یہ جو فنا فی اللہ کا جو مرتبہ ہے، فنا فی اللہ کا جو مرتبہ، وہ فنا فی الرسول کے بغیر نہیں ملتا۔ فنا فی اللہ ہونے کے لیے فنا فی الرسول ہونا ضروری ہے، اور جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں کوئی اپنے آپ کو گم نہ کر دے تب تک وہ فنا فی اللہ کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور فنا فی الرسول ہونے کے لیے فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ یہی تعلیم امیر خسرو نے دی کہ بالکل فنا ہو گئے پیر کی محبت میں، فنا فی اللہ کے مرتبے پر بعد میں گئے، پہلے فنا فی الشیخ کے مرتبے پر پہنچے، فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول ہوئے، فنا فی الرسول کے بعد فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو ان کی تعلیم تو یہی بتاتی ہے کہ فنا فی اللہ ہونے کے لیے فنا فی الرسول ہونا ضروری ہے، اور فنا فی الرسول ہونے کے لیے فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہے۔ اب حضور خواجہ صاحب فنا فی الشیخ ہونے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مرد کامل مل جائے، کوئی پیر مل جائے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں بک جاؤں، میں اپنے آپ کو فنا کر دوں، میں اس کا غلام بن جاؤں، تاکہ آگے کی منازل وہ میری حل کر دے۔ عبادت کرنے والے تھے اور راتوں کو جاگنے والے تھے، خیرات کرنے والے تھے، مگر اس کے باوجود ایک مرد کامل کی تلاش میں ہے۔ مرد کامل کی تلاش میں جب گئے خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں عثمان ہارونی کہ اے معین الدین خیریت سے آنا ہوا ہے، حضور میں آپ کی مریدی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ پر پناہ کرنے آیا ہوں، مگر فوراً مرید نہیں بنایا۔ یہاں پر توجہ چاہوں گا، فوراً مرید نہیں بنایا، چاہتے تو ہاتھ دے دیتے مرید بنا لیتے، مگر یہاں پر سمجھنے کی بات ہے خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے اس چاہتے مرید کو فوراً اپنا مرید نہیں بنایا، بلکہ کچھ منازل جو تھی پیر و مریدی کے درمیان وہ طے کروائی۔ کیا فرمایا عثمان ہارونی نے کہ غریب نواز اگر ہماری مریدی میں آنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز نفل پر ہو، سبحان اللہ کہہ دیجیے، 2 رکعت نماز نفل پر ہو، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ تو یہ پیر کامل تھے کہ جن کی بارگاہ میں کوئی مرید چلا جائے تو وہ تعلیم دے دیں تو نماز کی دیتے ہیں۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی نے تو تعلیم دی، جائیے اٹھائیے کتابیں اٹھا کر، کہ پہلی تعلیم جو دی وہ نماز کی دی کہ نماز پڑھو، مگر غریب نواز تو پہلے ہی نماز پڑھنے والے تھے، مگر انہیں وہاں پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے کہ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ 1000 مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر، اس کے بعد پھر حاضر ہوئے، حضور اب کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر، حضور سے جستجو لگا، اب درود پاک کا نذرانہ پڑھ رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں کہ حضور اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ اب مراقبہ کر، اب مراقبہ کر، مراقبہ کرنے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کہ حضور اب کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے کہ اب میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دے،
جب دونوں انگلیوں کے درمیان جب دیکھا اور خواجہ عثمان ہارونی یہ فرمانے لگے کہ بتا ان دونوں انگلیوں کے درمیان کیا دیکھ رہا ہے؟ غریب نواز یہ عرض کرتے کہ حضور میں ان دونوں انگلیوں کے درمیان عرش معلیٰ کو دیکھ رہا. یہ پیر کامل کی نظر تھی جو کہاں پہنچا دیا. فرمایا کہ اب زمین کی طرف دیکھ. کہا کہ حضور تحت الثری تک نظر جا رہی ہے. فرمانے لگے کہ ابھی بھی اپنی منزل میں کامیاب نہیں ہوا. توجہ ہے کہ نہیں؟ عرش معلیٰ دیکھنے والا مگر منزل ابھی بھی نہیں ملی. کہا کہ ابھی بھی کامیاب نہیں ہوا.